مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث نمبر 214 ہے، 214 ہے، اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو 5 جگہ پر نقل فرمایا۔ کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2898 ہے، اور کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4202 4207 ہے، اور کتاب الرقاق کے اندر بھی حدیث پاک نقل فرمائی۔ اس کے راوی حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار میں مقابلہ ہوا، اور نوبت زبردست کشت و خون تک پہنچی، یعنی گھمسان کی لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ حضور اور کفار اپنے اپنے لشکروں کی طرف لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تھا، وہ جس پر بھی حملہ کرتا تھا اسے مارے بغیر نہ چھوڑتا۔ صحابہ کرام نے اس شخص کے بارے میں کہا، آج اس جیسا جہاد کسی نے نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لیکن وہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا، میں اس شخص کی نگرانی کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ وہ شخص کس فعل کے سبب جہنمی ہوتا ہے۔ بس وہ صحابی اس شخص کے ساتھ لگے رہے، حتیٰ کہ وہ کہیں ٹھہر جاتا تو وہ بھی ٹھہرتا، اور اگر وہ دوڑتا تو وہ بھی دوڑتے۔ بالآخر وہ شخص سخت زخمی ہو گیا، اور اس نے زخم کی تکلیف کی تاب نہ لا کر تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور تلوار پر زور دے کر خودکشی کر لی۔ وہ صحابی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے اور لوگ اس خبر سے حیران ہوئے تھے، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان لوگوں کی حیرانی دور کر دوں گا۔ چنانچہ میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب وہ شخص بہت زخمی ہو گیا تو اس نے تلوار کا دستہ زمین پر رکھ کر اس کی نوک اپنے سینے پر رکھی، اور اس طرح تلوار اپنے سینے میں گھونپ کر اس نے خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا، بعض شخص ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں اور وہ جہنمی ہوتے ہیں، اور بعض شخص ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو جہنمی سمجھتے ہیں اور وہ جنتی ہوتے ہیں۔ شارحین اس حدیث پاک کی شرح میں بات فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، صحابہ نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ آدمی بڑا مجاہد ہے، لیکن غیب داں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ شخص جہنمی ہے، اور جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا ہی نتیجہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہوا، اور وہ آدمی خودکشی کر کے حرام موت کا شکار ہوا، جس کا بدلہ جہنم ہے۔ نمبر 2، کسی کو برے کاموں میں ملوث دیکھ کر، برے کام کرتا دیکھ کر اس کو جہنمی نہ کہا جائے۔ ممکن ہے کہ اس کی زندگی کے آخری ایام اچھے گزرے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق مل رہی ہے، نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے، تو وہ اس پر مطمئن نہ ہو، بلکہ حسن خاتمہ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے اور یہ دعا کرتے رہے، توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہے۔ کسی بات کا یقین ہونے کے باوجود اس کی تفتیش کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ آدمی آفات و مصیبت سے فرار حاصل کرنے کے لیے کبھی خود کو ہلاک کر لیتا ہے، جس کو خودکشی کہتے ہیں۔ خودکشی کرنے کے مقصد سے آگ میں کودنا، پانی میں ڈوبنا، زہر کھانا، گلے میں پھندا لگانا، عمارتوں سے کودنا، چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانا، چلتی ٹرین، بس، موٹر وغیرہ کے آگے جان بوجھ کر آ جانا، خود کو بندوق کی گولی مارنا، یعنی ہر وہ صورت جس میں جان جانے کا قوی امکان ہو، اس کا کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مومنین مومنات کو خودکشی کی موت سے محفوظ عطا فرمائے۔